دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خوشی ضرور عطا فرمائے گا۔ آئے ہو اب وقت زیادہ نہیں لگے گا، مختصر ٹائم میں تھوڑی سی اپنی بات میں نصیحت کے طور پہ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کی طرف ہماری رغبت، ہمارا شوق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سارا ہو رہا ہے، اور اتنے ہم اس کے اندر مگن ہیں کہ ہمیں اپنی منزل کا خیال ہی نہیں رہتا۔ ہم نے جانا کہاں ہے، وہاں کام آنا کیا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی غفلت اپنے گریبانوں میں خود دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہوتی ہے اس موقع پہ بھی، یا دوسرا کوئی موقع آیا اہل اسلام ملے جلے نظر آئے، کوئی نصیحت آمیز گفتگو کر دی جائے، یہ ہمدردی ہوتی ہے، غمخواری ہوتی ہے، عمل بتا دیا جائے، ہم اس کام میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ان سب کے بعد ہمارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء والمرسلین نبی، ساری کائنات کے نبی، سردار نبی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، ساری رب کی مخلوق کے رسول ہیں جن کو اللہ نے عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا اور سارے نبیوں کے بعد بھیجا۔ اللہ کے محبوب نبی تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کلمے کے ذریعے سے بلایا، قرآن کے ذریعے سے بلایا۔ پیغمبر اسلام نے مکہ مکرمہ میں اپنے بیانات خوبصورت فرمائے، لیکن وہاں ٹکراؤ اور اس قسم کی مخالفت زیادہ چلی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، خیال فرمایا کہ ان سے ذرا وہ طائف والے کچھ شریف لوگ ہیں، پہلے ان کو جا کر سمجھا دیتا ہوں، بعد میں ان کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی وہاں تشریف لے گئے، طائف والوں کو سمجھایا۔ اب طائف میں بھی اسی طرح مخالفت اور مزاحمت سی ہونے لگ گئی اور بڑی سخت ترین ایک صورتحال بن گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا واپس چلتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان اللہ کے محبوب نبی اپنے رب سے کوئی باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے رسول بنایا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو نہ تیری پہچان آئی نہ میری پہچان آئی، ان کو نہ کوئی سمجھ آئی، نہ یا کلمہ سمجھتے ہیں نہ میرا کوئی بیان سمجھتے ہیں، یا اللہ کیسا نظام ہے۔ پر یا اللہ میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ حضور کہنے لگے کہ یا اللہ اگر آپ میرے اوپر راضی ہیں تو مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے سارے ناراض ہوتے ہیں، سارا جائے، رب راضی ہو جائے، انسان کامیاب ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے سبق پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب رسول نے اگلی بات بھی فرمائی اور دنیا کے لیے فرمائی، اور حضور کا بیان صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کہ آپ نے پہاڑوں کو سنایا ہے یا عرب کے چند لوگوں کو سنایا یا 10-20-100 افراد کو سنایا، نہیں، میرا رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے۔ آپ کا ہر بیان ساری کائنات کے لیے ہے، ساری کائنات کو حضور نے پیغام دیا۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے وہاں کہا کہ اللہ رب العزت کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک رب راضی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے محبوب نے سبق پڑھایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا، اور سارے بندے یہ سبق یاد کرے۔ ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں، ہماری صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے،
رات بھی ہے، محلے میں رہتے، علاقوں میں رہتے، کوئی رب کو ناراض کر رہا ہے، کوئی جہنمی بن رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ جا رہا ہے، کوئی رب کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، کوئی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے رب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہوگا کیسے؟ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا ہے رب فلاں کام پہ ناراض ہوتا ہے اور اس کام پہ رب راضی ہوتا ہے، میں نے اپنی امت کو بتا دی ہے۔ اب ساری امت کے لیے ضروری ہے کائنات کی غلامی کو چھوڑ دے اور دائیں بائیں کے راستوں کو چھوڑ دے، اللہ کے محبوب نبی کی شریعت سنت پہ عمل کریں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی غلامی میں رب نے راضی ہونا ہے، بس یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ورنہ لوگ تو بڑے سوچ رہے تھے، کوئی کہنے لگے کہ ہم تالیاں بجاتے ہوئے بیت اللہ میں جائیں گے، سیٹیاں بجاتے ہوئے جائیں گے، ہم ایسے گاتے گاتے جائیں گے، ڈھول باجے سے جائیں گے، رب راضی ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہالت کا طریقہ چھوڑو۔ کوئی کہنے لگا ہم ننگے ہو کر طواف کریں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیت اللہ کی بھی قدری نہ کرو، رب کا گھر ہے، احترام سے آؤ، وقار سے آؤ۔ حضور نے سبق پڑھایا، فرمایا کہ سیٹیاں نہ بجاؤ، تلبیہ پڑھو، بیت اللہ میں آؤ گے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں ڈھانپ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے ایک ایک سبق پڑھایا۔ پھر اور مشرک کہنے لگے ہم نے یہ بت رکھے اس لیے رکھے ہم ان کی پوجا کرتے، ہمیں رب اس راستے سے ملے گا۔ حضور نے فرمایا اس راستے سے بھی نہیں ملے گا۔ کوئی کہنے لگے ہم نے اللہ کو اپنا ایسے باپ بنا لیے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اس کے بیٹے بن گئے، ہم محبت والے بن گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہاری سوچ بھی غلط ہے، تمہاری سوچ بھی غلط ہے، تم بھی غلط راستے پہ جا رہے ہو، تم بھی غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ کوئی جنگلوں میں جا کر بیٹھ جائے رب راضی ہو جائے گا، کوئی الٹا لٹک جائے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سارے طور طریقے بیکار ہیں، ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ کے محبوب نے سکھایا یہی ہے، رحمت عالم نے قرآن آج بھی اعلان کر کے سب کو بتا رہا ہے سارے اسی سبق کو یاد کریں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کریم کے اوپر چلتے رہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو نہیں چھوڑا، حالات بدلے، مخالفین آئے، فوج سامنے آئی اور مشکلات بھی آئی، بیٹا بھی حتیٰ کہ شہید ہو گیا علی اکبر، اور حضرت حسین پھر بھی استقامت سے قائم ہے۔ اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا ہم نے قرآن کل بھی پڑھا تھا، آج بھی قرآن پڑھیں گے، کل بھی قرآن پہ عمل کیا تھا، آج بھی قرآن پہ عمل کریں گے، کل بھی نمازیں پڑھی تھی، آج بھی نمازیں پڑھیں گے، کل بھی حوصلے سے چلتے رہے، آج صبر کا ٹائم آیا ہے۔ بہن کو کہا ہے تو بھی صبر کرے گی، سارے خاندان والے صبر کریں گے، اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو نہیں چھوڑا جاتا، قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ قرآن کریم حضور نے ہمیں دیا ہے، فرمایا یہ رکھنے کے لیے میں نے نہیں دیا کہ تم رکھو الماریوں میں، چلو کوئی ٹائم آئے گا تو اٹھائیں گے، قسموں کے لیے اٹھائے یا کسی اور مقصد کے لیے اٹھانے، نہیں، مسلمان محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کریں، قرآن کریم کو پیار سے زیارت کیا کرے، قرآن کریم کی زیارت بھی کرے، تلاوت بھی کرے، اللہ رب العزت تمہاری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، گھروں میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں حضور کا راستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سبحان اللہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ اللہ کے نبی نے طائف کی واپسی کے سفر پہ کہا لوگوں اللہ کو منانا ضروری ہے، جب تک رب راضی نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھو،
جب تک راضی رب نہ ہو جائے اس وقت تک زندگی کے اپنے نشیب و فراز میں کامیاب نہ سمجھو، اپنے آپ کو انسان طلبگار بنائے۔ اللہ کے در پہ آئے، محبوب نے فرمایا یہ سبق سمجھ میں آیا تو ایمان والوں کو سبق پڑھایا ہے محبوب کائنات نے، فرمایا میری اتباع کرو گے، میری غلامی کرو گے، یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے رب تمہارے اوپر ضرور راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب رب راضی ہو جائے گا اللہ عذاب نہیں دے گا، قبر کی وحشت سے بچائے گا، ظلمتوں سے بچائے گا، سختیوں سے بچائے گا۔ دنیا کا گھر لوگ بھول جائیں گے، وہ کیا میرا گھر تھا، کیا لیٹیں تھی، آج وہ کیا لیٹیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے خوبصورت مجھے جنت کی بہاریں قبر میں عطا فرما دی ہے۔ یہ قبر کے اندر جانے والا انسان تنہا جاتا ہے نا، روشنیاں لے کر نہیں جاتا، کلمے کی روشنی لے کر جائے گا، ایمان کی روشنی لے کر جائے گا، نماز کی روشنی لے کر جائے گا، سچائی کی روشنی لے کر جائے گا، اخلاق کی روشنی لے کر جائے گا، محبوب کی غلامی اور محبت کی روشنی لے کر جائے گا۔ اللہ جنت کا باغ بنا کر حشر کے اندر بھی اللہ جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں پڑھایا، امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ لوگوں کون کہاں جا رہے ہو، کیا سوچتے ہو، کس طرف دھیان ہے؟ کوئی کہتا ہے میں فلاں فیشن اپنا لوں گا تو میرا بڑا نام بن جائے گا، میں فلاں بولیاں بولوں گا نام بنے گا۔ نہیں نہیں، یہ پوچھو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لوگ کہنے لگے امیر المومنین آپ تو بڑے باکمال ہیں، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ یہاں بولتے ہیں آپ کی بات آسمان سے جواب میں قرآن بن کر آتا ہے، آپ یہاں بات کرتے ہیں زمین آپ کی بات مانتی ہے، پہاڑ مانتے ہیں، دریا مانتا ہے، آپ کی تو کیا بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ امیر المومنین انہوں نے کہا یہ میرا کمال نہیں، میری سیاست کا کمال نہیں، میری حکومت کا کمال نہیں، یہ سارا کمال آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سبحان اللہ۔ اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، اور بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا وہ چشمہ حیات ہے سیرت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ رسول کی سیرت ہے، آج بندے کو اسی راستے پہ بلایا جاتا ہے کہ کیسے وہ خوش نصیب بنتا ہے کہ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، سبحان اللہ۔ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور